ٹھیک ہے شامی صاحب، ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا کہ چلو انتہا پسندی دہشت گردی کا سامنا ہے، اس سے سب کو مل کر نمٹنا ہے، نمردآزما ہونا ہے، لیکن یہ جو کیمپین چلائی جاتی ہے جس کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ تو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ جب شہباز شریف صاحب اشکاباد میں تھے تو وہاں پر بھی اسی طرح کی حرکتیں ہوئی ہیں، وہ پوٹن صاحب سے ملاقات، پریزیڈنٹ پوٹن سے ملاقات تھی، ہاں جی، تو خبر چل گئی جناب وہ تو 40 منٹ انتظار کرنا پڑا کی ملاقات ہو رہی تھی پوٹن سے، اور وہ ان کو انتظار کرنا پڑا 40 منٹ، اور پھر یہ خود ہی وہ دروازہ کھول کے یہی دروازے کو دھکا دے کے اندر داخل ہو گئے اور ملاقات میں شریک ہو گئے۔ ہاں جی، یہ آر ٹی انڈیا نے ٹویٹ کیا، بعد میں اس کو پھر ڈیلیٹ کر دیا، ڈیلیٹ کیا، اس کی تردید ہوئی کہ ایسی کوئی بات نہیں۔ دیکھیے جو ملکوں کے معاملات ہیں، جو سربراہ مملکت یا سربراہ حکومت جب ملتے ہیں آپس میں تو اس طرح تھوڑی ملتے ہیں کہ منہ اٹھا کے چلے جائیں گے، ہاں جی، ٹائم طے ہوتا ہے، ٹائم طے ہوتا ہے، جگہ کا تعین ہوتا ہے، اہتمام ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سب مگر یہ ساری جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جو جھوٹ کی پھر جب کلئی کھلتی ہے تو پھر جھوٹا جو ہے اس کا چہرہ داغدار ہو جاتا ہے نا۔ بے شک۔ تو اب جو کچھ بھی انڈین میڈیا نے کیا کچھ نہیں کیا، انڈین میڈیا نے تو یہاں جناب سمندر پہنچا دیا تھا لاہور میں، ہاں جی، پورٹ بنا دیا تھا نا یہاں پہ کہ یہاں پورٹ پر حملہ ہو گیا ہے، پورٹ پہ حملہ کر دیا اور کتنے جنرلوں کو اس نے گرفتار کرا دیا تھا، اور کتنے لوگوں کو اس نے مستعفی بھی کرا دیا تھا۔ تو پھر آج پوری دنیا میں جو انڈین میڈیا ہے وہ جھوٹوں کا سردار سمجھا جاتا ہے، وہ اس کی کریڈیبلٹی باقی نہیں رہی۔ تو ان کو انڈیا کو بھی غور کرنا چاہیے، ایک بڑا ملک ہے، بڑا بن کے بھی دکھائے، چھوٹے پن سے نکلے۔ اچھا، بڑا بن کے سر اب آپ نے دکھانے کی بات کر دی ہے، حکومت جو ہے نا، اب ذرا واپس اپنے سر ہم ایشو پر آ جاتے ہیں لوکل، جو میں نے جس کا شروع میں ذکر کیا کہ اب معاملہ ہو کیا رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے بظاہر کہ شاید پی ٹی آئی پر جو ہے وہ گھیرا تنگ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، مزید جو ہے وہ شاید مشکلات کھڑی ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ طلال چودھری صاحب، بلال زرقیانی صاحب آج جس طرح سے وہ آئے اور انہوں نے تھوڑا ذرا ایکسپلین کیا کہ سوشل میڈیا پہ کیا کچھ ہو رہا ہے، میں چاہوں گا ذرا پہلے بلال زرقیانی صاحب کو سنائیں کہ وہ کیا فرما رہے تھے۔ یہ پی ٹی آئی کی مستقل ایک پاکستان پر حملہ کرنے کی ایک روایت اب بن گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی اپنی افواج کے خلاف ایک باقاعدہ ایک کیمپین ہے، سوشل میڈیا پر کیمپین ہے، اور ٹاپ ٹو باٹم ایک کیمپین ہے، جس کا آغاز جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اپنے سو کالڈ لیڈر سے ہوتا ہے، جو کہ اڈیالہ میں بیٹھا شخص کے ٹویٹر ہینڈل پر آج بھی وہ ٹویٹ قائم ہے، جس کے اندر وہ باقاعدہ اپنی ملک دشمن زبان بار بار استعمال کرتے آئے ہیں۔ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیا زہر اگلا جا رہا ہے۔ اور طلال چودھری صاحب جو ہیں وہ تو آج باقاعدہ وہ ڈاکیومنٹری ایویڈنس اپنی پریس کانفرنس میں لے کر آئے، انہوں نے بتایا کہ یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ کہاں کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کیوں آپریٹ ہو رہے ہیں، کتنا پیسہ ان میں انوالو ہے، اور ان کے پیچھے کون ہیں، ان کے کنیکشنز جو ہیں ان اکاؤنٹس کے وہ کہاں کہاں پر ہیں، انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے۔ پی ٹی آئی بہت دیر سے سوشل میڈیا پر سلیکٹیو نیریٹیوز اور خاص قسم کا پروپیگنڈا جو ہے اس کے لیے استعمال کرتی ہے۔ ان کے ٹرینڈز، ان کی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز وہ آرگینک نہیں ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں، بلکہ وہ پیڈ ہیں، کمپنیز کے تھرو پیڈ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ہائر کر کے کیا جاتا ہے، اور یہ پورے کا پورا ٹھیکہ دیا جاتا ہے کہ یہ ٹرینڈ بنانے کے لیے مختلف کمپنیز کو جو کہ باہر بیٹھی ہیں، یہی کمپنیز ٹرینڈ دنیا میں کسی بھی پرپس کے لیے بنا سکتے ہیں، اور اسی میں اس طرح کے اکاؤنٹس بھی ہیں جو ٹی ٹی پی کے لیے بھی ٹرینڈ بناتے ہیں، بی ایل اے کے لیے بھی بناتے ہیں، اور اسی طرح اسرائیل کے حق میں بنانے والے ٹرینڈز بھی انہی ناموں کے ساتھ یہی لوگ جو پی ٹی آئی کے ہیش ٹیگ کے لیے ٹویٹ کرتے ہیں وہ ان کے لیے بھی کرتے ہیں۔ یہ پوری دنیا میں اظہار رائے کی آزادی، مادر پیدر آزادی نہیں ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ اس پہ کنڈیشن ضرور ہوتی ہے۔ ان کو انتباہ کیا جاتا ہے کہ اگر آپ چند پیسوں کے لیے ایسے ٹرینڈز کا حصہ بنتے ہیں جو کہ ملک کے اگینسٹ جاتے ہیں تو نہ کریں، نہیں تو کسی وقت آپ کو قانونی کارروائی فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ شامی صاحب، پی ٹی آئی کا یہ سخت بیانیہ کتنا نقصان دہ ہے اسی کے لیے؟ قانونی کارروائی فیس کرنی پڑ جائے گی، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں، یہ قانونی کارروائی دیکھیں نا، المیہ تو یہی ہے۔ اب یہ جو فیس بک ہے یا یوٹیوب ہے، ان کو لوگوں کو کہیں ان کا جو اکاؤنٹس ہے ان کا سراغ لگائیں۔ سر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جو دفاتر ہیں وہ تو پاکستان میں ہیں نہیں۔ پھر جائزہ لیں، ہم نے دیکھیں نا ہمیں کرنا کیا کہ ہم صرف باتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ آج بھی ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ یہ درخواست کر رہے ہیں طلال چودھری صاحب کہ بھائی آپ یہ نہ کریں، یہ نہ کریں۔ درخواستیں تو ان کی منظور نہیں ہوتی نا، وہ جو ایسا کرنے والے ہیں
وہ درخواستوں سے تھوڑی بعد آئیں گے. سر ان سے سوال ایک ہوا, بات دیکھیے, ایک بات یہ ہے جواب نہیں تھا کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے, ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب پی ٹی آئی جو بحیثیت جماعت کے جب تک ان کو اون نہیں کرتی ان اکاؤنٹس کو, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پی ٹی آئی جماعت کے طور پہ یہ کام سر اون کر بھی لے, اگر لوگ ہی باہر بیٹھے ہیں تو ان کو کیسے پکڑیں گے؟ وہ انفرادی طور پر بھی تو کام کر رہے ہیں نا, یعنی جو لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ان کی انفرادی ذمہ داری ہوگی نا. آپ پوری جماعت جو ہے اس کو نہیں ٹھہرا سکتے جب تک کہ وہ یہ نہ کہے کہ ہاں یہ اکاؤنٹ ہمارا ہے, ہم اس اکاؤنٹ کی توثیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے ابھی تو آپ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ تو ان کی توثیق نہیں کرتے. لیکن وہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے جو چیزیں شیئر کرتے ہیں وہ کیا کم ہوتی ہیں, جس میں مغلظات بھی ہوتی ہیں ایک طرح کی, اور جس طرح سے اب یہ پی ٹی آئی دیکھیں نا, پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے اس وقت جیل سے باہر ہے. اب تو کمیٹی بھی بنا دی نا انہوں نے, نئی کمیٹی بنا دی ہے, اس میں ہارڈ لائنر ذرا کم ہے, اس میں یعنی مختصر کمیٹی بنا دی ہے, اور پھر اس میں اچکزئی صاحب کو بھی شامل کر لیا ہے اور ہمارے راجہ ناصر عباس صاحب کو بھی شامل کر لیا. تو بھئی ان لوگوں پر لازم ہے کہ یہ ایک اتنے اپنی پوزیشن واضح کریں, اس کا جائزہ لیں, اور یہ جو اکاؤنٹس ہیں اور یہ جو سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی مچایا جا رہا ہے, تو کیوں اس سے بڑی ذمہ ہونے کا اعلان کریں اپنے, اور اپنی پوزیشن واضح کریں. دیکھیے یہ سیاست نہیں ہے, یہ سیاسی عمل نہیں ہے. تو ہم بڑی مشکلات سے گزرے ہیں, بڑی مشکلات کا سامنا کیا ہے. ماشاء اللہ جو ہے ننگے ماشاء اللہ لگے ہیں یہاں, لوگوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں, برسوں جیلوں میں گزاری ہے, مگر یہ طرح کے تماشے نہیں ہوئے. ریاست میں اور حکومت میں ایک تمیز برقرار رکھی ہے, روا رکھی ہے. آپ شہباز شریف صاحب کے خلاف, نواز شریف صاحب کے خلاف, یا بلاول بھٹو زرداری کے خلاف جو آپ کے مخالف سیاسی مخالف ہیں, ان پر آپ تنقید کا حق رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ریاست کے خلاف, ریاست کے اداروں کے خلاف آپ کو تنقید کا حق حاصل نہیں ہے. ٹھیک, بلکہ تنقید سے آگے بڑھ کے اور اس کا ہے نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ ہم نے دیکھ لیا. جو فیض حمید صاحب کو سزا ہوئی, اب اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے, کیا باتیں کی جا رہی ہیں شاہد صاحب, وہ آپ سے ذرا ہم جاننا چاہیں گے. لیکن